بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شک نہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور آخرت کی دنیا وہ مقام ہے جس کا ہم نے مرنے کے بعد سامنا کرنا ہے، چاہے آپ دین کو قبول کرتے ہوں یا نہیں۔ بہرحال ایک نہ ایک دن آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، وہ دنیا جس کے لیے آپ نے سالوں محنت کی، جہاں آپ نے نام کمایا، پیسے جمع کیے، شادی کی، بچوں کو بڑا کیا، ان کے گھر آباد کیے، لیکن ایک دن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر آپ یہاں سے تنہا چلے جائیں گے۔ ہم میں سے اکثر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی بھی ایک حقیقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنی دنیا کی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر ہم اس قدر دین سے دور کیوں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی نقطے کی طرف اشارہ کریں گے۔ جو لوگ دین سے نالاں ہیں، جو دین کو نہیں مانتے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس چند روزہ دنیا کی زندگی کو ایک جانور کی طرح گزاریں، بس کھاؤ پیو گھر بساؤ اور آخر میں مر جاؤ۔ خدا کے وجود پر ہزاروں دلائل ہیں، ایک ڈی این اے کی بناوٹ سے لے کر کائنات کی عظمت تک، جس میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کھربوں گلیکسیز ہیں جن کی عظمت کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے کے برابر اس دنیا میں دلائل موجود ہیں جو خدا کے وجود پر روشن دلیل ہے۔ لہٰذا انسانی عقل اس بات کو کبھی بھی نہیں مانے گی کہ یہ عظیم دنیا بغیر خدا کے، بغیر بنانے والے کے خود بخود بنی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر اس واضح حقیقت کو سمجھتے ہوئے پھر بھی کیوں بہت سارے لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 اہم ان مطالب کو بیان کریں گے جس کی وجہ سے انسان بے دین ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دین کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں یا بے دینی اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے نوجوان دین سے دوری اگر اختیار کر رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ دین ان کی نگاہ میں سخت ہے۔ جس طرح کسی کتاب میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پھر پوری کتاب کو بند کر دیتے ہیں، اسی طرح اگر دین کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو اور اسے حل نہ کر سکے تو دین کی پوری کتاب کو بند کر دیتے ہیں، جبکہ یہ راہ حل نہیں ہے بلکہ راہ فرار ہے، حقیقت سے فرار۔ اگر کوئی چیپٹر سمجھ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری کتاب سمجھ سے باہر ہے، ساری کتاب غلط ہے، بلکہ اسی چیپٹر کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے دینوں کی اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ صرف اس وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں دین کے بعض مسائل صحیح طرح سے سمجھائے نہیں گئے ہیں۔ دین کو انہوں نے بہت سخت سمجھا ہے، اسی وجہ سے آسان کام انہیں یہی لگتا ہے کہ بھائی یہ کتاب میری سمجھ سے بالاتر ہے، لہٰذا اس ٹاپک پر بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بچپنے میں تمہارے لیے بولنا چلنا، کپڑے پہننا، حتیٰ کہ اسکول میں لکھنا پڑھنا، ریاضی، الف بے کیا شروع سے آسان لگتے تھے؟ اگر مشکل تھی تو کیا تم نے انہیں چھوڑ دیا؟ کیا دنیا میں ہر کام سیکھنا شروع سے آسان ہوتا ہے؟ تو دین کے معاملے میں بھی جب مشکل لگے تو اسے حل کر لو تاکہ تم آگے بڑھ سکو۔ جس طرح پہلی کلاس سیکھ کر دوسری کلاس میں جاتے ہو، پرائمری سیکھ کر تم مڈل کلاس میں چلے جاتے ہو، اسکول کے بعد کالج جاتے ہو، تو دین بھی اسی طرح ہے۔ اگر شروع سے ہی تم نے سیکھنا چھوڑ دیا تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ جس طرح تعلیم سے دور بھاگنے کا نقصان خود تمہیں ہی ہوتا ہے، تو دین سے دوری سے خود تمہیں ہی نقصان ملے گا۔ دوسرے مرحلے میں وہ لوگ ہیں جو دینی احکام اور شریعت سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نگاہ میں دین پر عمل کرنا بہت ہی سخت اور دشوار ہوتا ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھنا، ہر سال 1 مہینے روزے رکھنا، اپنے مال میں سے کچھ راہ خدا میں دینا، دین ایسی ذمہ داریاں لاتا ہے جنہیں یہ لوگ انجام دینے سے گھبراتے ہیں۔ انہیں دین پر عمل کرنا
بہت ہی سخت اور دشوار لگتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ غلط ماحول اور تربیت کی وجہ سے ان لوگوں کی نگاہ میں دین یعنی قید، دین یعنی سختیاں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ کیا آپ نے روزانہ 3 ٹائم کھانا کھانے کی سختی اور دشواری پر غور کیا ہے؟ خواتین ہر روز گھنٹوں کھانے کی تیاری اور پکانے میں لگاتی ہیں، اور مرد حضرات اس کھانے کے لیے سارا دن محنت اور مزدوری کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو کھانا کھانا برا لگا ہے؟ اسی طرح ہمیشہ کپڑے پہننا، جسے صاف رکھنے کے لیے ہر دفعہ اسے دھونا پڑتا ہے، رہنے کے لیے گھر کا لازمی ہونا، چلنے کے لیے جوتوں کا ہونا، دور جانے کے لیے گاڑی کا ہونا، یہ وہ کام ہے جسے ہم مجبوراً انجام دیتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ زندگی سخت نہیں لگتی؟ ہر روز اس کھانے پینے اور پہننے کے لیے محنت مزدوری اور کام کرنا، بچوں کی پیدائش اور ان کے پالنے کے اخراجات الگ مشکلات ہیں۔ کیا آپ کو یہ سب برا لگتا ہے؟ کیا کھانے کی سختی کو دیکھ کر آپ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا بچوں کی پالنے کی سختیاں دیکھ کر آپ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا زندگی اور گھر کے اخراجات دیکھ کر آپ زندگی کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ یقیناً نہیں، بلکہ دن رات حلال حرام ہر طریقے سے آپ کماتے ہیں تاکہ زندگی میں مزید چند دن خوشی سے گزار سکیں۔ جب جسم کے لیے اتنی کوششیں اور محنت آپ کو بری نہیں لگتی، تو روح کی ضروریات کو پورا کرنا آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ جس طرح روزانہ کھانا کھانا، دن میں کئی بار پانی پینا آپ کو برا نہیں لگتا، تو روح کے لیے یہ عبادتیں بھی تو غذا ہیں، یہ بھی آپ کو بری نہیں لگنی چاہیے۔ تو بے دین لوگوں میں دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا کہ دین ہے، خدا ہے، تو اسے ماننے کے بعد ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا نے کچھ دستور دیے ہیں، انہیں بھی ماننا پڑے گا، نماز روزے خمس زکوٰۃ اور ساری شریعت کو بھی ماننی پڑے گی۔ یعنی اگر ایک کو مان لیا تو آخر تک یعنی زیڈ تک ماننا پڑے گا، جو کہ لازمی بات ہے کہ بہت ہی سخت ہے۔ دین پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، تو آسان کام یہی ہے کہ خدا کا انکار کر دو، کسی بھی دین کو نہ مانو، تو خود بخود یہ سارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا گروہ ان بے دین لوگوں کا ہے جو آزادی چاہتے ہیں، جو گناہ کرنا چاہتے ہیں، حرام کی کمائی، حرام تعلقات، حرام کام، حرام خوری، یہ وہ لوگ ہیں جو آزادی چاہتے ہیں، لیکن دین ان کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ شراب سے منع، زنا سے منع، رشوت خوری سے منع، دھوکے بازی اور فراڈ سے منع، یہ سب کچھ دین میں ہے۔ دین کو چھوڑ دو تو پھر کوئی تمہیں روکنے والا نہیں، جو کام کرنا چاہو کوئی رکاوٹ نہیں۔ شرافت اگر ہے تو دین میں، صداقت اگر ہے تو دین میں ہے، انسانیت اگر ہے تو دین میں ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں، ہمارا دین صرف انسانیت ہے، وہ ایک بڑے جھوٹ میں مبتلا ہیں۔ اگر زندگی سے دین کو ہٹا دیا جائے تو کون ہے جو آپ کو انسانیت کا درس دے سکتا ہے؟ انسانیت آپ کے کس کام کی جب قیامت نہیں، حساب کتاب نہیں؟ شرافت اور سچائی بغیر حساب کتاب کے، بغیر قیامت کے کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک انسان کو آزادی دیں، اسے مکمل چھوٹ دیں، اور پھر اس سے انسانیت اور اچھائی کی توقع رکھیں۔ ایک انسان کو آپ اختیار دیں، اسے چوری کرنے کی آزادی ہو، اسے لوٹنے کی آزادی ہو، اسے قتل کرنے کی آزادی ہو، پھر آپ اس کے ہاتھ میں اسلحہ یعنی آزادی دے کر اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ اپنی انسانیت دکھائے۔ گھر کے دروازے کھلے رکھ کر آپ یہ توقع رکھیں کہ کوئی چوری نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ دین ہے جو انسان کو غلط آزادی سے روکتا ہے۔ ایک دیندار انسان چاہے اسے کوئی بھی نہ دیکھے، کوئی بھی اسے نہ روکے، وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور ایک دن اس کی پکڑ ہوگی، اسے جواب دینا ہوگا۔ تو بے دین لوگوں میں ایک وہ گروہ ہے جو دین کو اپنی حیوانی آزادی میں رکاوٹ دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دین منع کر رہا ہے تو آسان کام یہی ہے کہ دین سے انکار کر دو۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو اچھا بننا چاہتے ہیں، لیکن بعض مذہبی لوگوں کے رویے سے ناراض ہیں۔ بعض اوقات جو شخص دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا برتاؤ ایک بے دین سے بھی بدتر ہوتا ہے۔
دین سے دوری کی دلیل یہ ہے کہ میں فلاں شخص کے برتاؤ کی وجہ سے دین سے دل برداشتہ ہو گیا ہوں. میں نے اس لیے دین چھوڑ دیا ہے کہ فلاں عالم نے یہ کام کیا ہے، فلاں مسجد والوں نے وہ حرکت کی ہے، اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پھر تو دین بھی برا ہے، مجھے اب دین نہیں چاہیے. ایک طرف ہمارے دلوں کے اندر خوبصورت روحانی تلاش ہوتی ہے، خدا کی طرف بڑھنے کا ایک فطری رجحان ہوتا ہے. دوسری طرف ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار واقعات، رویے اور چہرے ہیں جو ہمیں ٹھیس پہنچاتے ہیں، دین کے نام پر ہمیں دھکا دے کر دین سے دور کرتے ہیں. کسی شہر میں ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت بھرے شہر میں لوگوں کے سامنے اس نے اپنا روزہ توڑا. البتہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اعلانیہ روزہ توڑنا برا سمجھا جاتا تھا. آج کے حالات پر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اسے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا. قاضی ایک عقل مند اور سمجھدار انسان تھا. قاضی نے پوچھا، بیٹے تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم دین سے اس قدر دور کیوں ہو گئے ہو؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ میں دین سے دور نہیں تھا، سالوں تک میرے اعتقادات پختہ تھے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ جسے سب مولانا کہتے تھے اس نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے سوچا پھر تو دین یہی ہے، اگر وہ شخص جو دین کا نمائندہ ہے ایسا ہے تو پھر دین بھی یہی ہوگا. اچھا، یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. ہم انسان ہیں، یہ فطری بات ہے کہ جب کوئی شخص جو دین کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے خطا کرے تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہمارا اعتماد ڈگمگاتا ہے. لیکن دین لوگوں کے برتاؤ کا نام نہیں ہے، دین خدا سے رابطے کا نام ہے. دین تمہارا خدا کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، لوگوں کا برتاؤ نہیں. تو دوستو، جس طریقے سے اگر ایک عالم غلطی کرے کیا آپ دین چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو ویسے ہی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر غلطی کرے تو آپ علاج کرنا چھوڑ دیں. ایک انجینئر اگر غلطی کرے، اس کی کوئی غلطی ہو تو پھر انجینئرنگ کو ہی چھوڑ دیا جائے. اگر ایک انسان کہ جو استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ غلطی کرے تو بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا جائے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا، یہ در حقیقت ایک بہانے ہیں. تو دوستو، اگر کسی ایک انسان کے گرنے، کسی ایک انسان کی غلطی، کسی روحانی پیشوا یا کسی دین کے مدعی کی خطا سے ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شروع میں ہی خدا پر بھروسہ نہیں کیا تھا بلکہ انسانوں پر بھروسہ کیا تھا، اور انسان تو ہمیشہ گرتے ہیں. تو قاضی نے نوجوان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، ایک واقعہ ہے جو تمہیں سنانا چاہتا ہوں. کچھ سال پہلے ہم نے ایک چور پکڑا تھا. ہم نے اسے شہر میں گھمایا تاکہ لوگ اگر کوئی شکایت ہو تو بتا سکیں. کچھ دیر بعد ایک نوجوان آیا جسے میں نے اپنے شہر میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا، یہ چور میرے مرغے اور مرغیاں چرا لے گیا ہے. قاضی نے بات جاری رکھی، لیکن اس نوجوان کے پاس اس شہر میں گھر ہی نہیں تھا. وہ پہلی مرتبہ اس شہر میں آیا تھا، پھر اس کے پاس مرغے اور مرغیاں کہاں سے آئیں؟ قاضی نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم بھی وہی نوجوان ہو، تمہارے پاس حقیقی ایمان تھا ہی نہیں جو وہ شیخ مولانا تم سے چرا لے. تم نے خدا کی جگہ اس انسان کو دین کا نمائندہ مان لیا تھا. تم نے خدا کے دین کی جگہ ایک انسان کے برتاؤ کو معیار بنا لیا تھا. جو ایمان کسی ایک انسان کی غلطی سے گر جائے وہ ایمان نہیں، وہ وہم ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس آیت پر توجہ دیں تو 90% ہمارے دین سے دوریاں ختم ہو جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو کچھ کرتا ہے اسی پر اس کی ذمہ داری ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کر دے گا جن میں تم اختلافات کرتے رہتے ہو. یہ آیت بہت دلچسپ بات کہتی ہے. اس میں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کا سادہ ترجمہ یوں کہوں
کہ کسی مذہبی آدمی یا مولوی کا گناہ خدا اور دین سے متعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہی خطا ہے جو نسلوں سے ہوتی آ رہی ہے۔ کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو لوگ دین کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ایک خطا کار انسان دیکھ کر پورے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک برا عالم دیکھ کر خدا پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اگر تم اپنا دین انسانوں کے برتاؤ پر قائم کرو گے تو لوگوں کی دمدمی مزاج کی بنا پر تمہارا دین اور ایمان بھی دمدمی ہوگا۔ کوئی تند مزاج ہوگا تو تم کہو گے دین کا مطلب ہی تند مزاجی ہے۔ کوئی سخت برتاؤ کرے گا تو تم سمجھو گے کہ دین بھی سخت ہے۔ کوئی منافق ہوگا تو تم کہو گے دین ریاکاری کے ساتھ چلتا ہے۔ کوئی گناہ کرے گا تو تم کہو گے دین بے فائدہ ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی چیز دین کا اصل نہیں ہے۔ ہم سب جو دین کا لباس اوڑھتے ہیں، جو دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک اہم حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم انسان ہیں، دین کا معیار نہیں۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی تو پھر کوئی بھی انسان تمہیں خدا سے دور نہیں کر سکے گا۔ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے ہے۔ حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حتیٰ کہ نبی کریم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ اگر فلان اچھا ہوتا تو ہم بھی اچھے ہوتے۔ لیکن خدا ہمیشہ جواب دیتا ہے تم اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہو، دوسرے نہیں۔ یہی قرآن کا پیغام ہے جو کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ۔ ہر شخص اپنی کمائی کا گرفتار ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، دوسروں کے برتاؤ کا نہیں۔ امام علی علیہ السلام کا ایک سنہری قول ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اہلہ، یعنی حق کو انسانوں سے مت پہچانو، خود حق کو پہچانو تو اس کے اہل بھی پہچانے جائیں گے۔ دین انسانوں سے بالاتر ہے۔ دین کا معیار خدا، عقل اور قرآن ہے، کسی مولوی یا ذاکر یا رواخان کا برتاؤ نہیں۔ اگر ہم اس جملے کو معاشرے میں رواج دے دیں تو 90% دین سے دوریاں ختم ہو جائیں اور ہزاروں لوگوں کو دوبارہ درست اور عقلی راستے پر واپس لے آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص 100% دین کا نمائندہ نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی عالم دین اور مجتہد، نہ کوئی مداح، نہ کوئی ذاکر، نہ کوئی استاد، نہ کوئی مذہبی آدمی۔ ہم سب مسلمان ہیں، دین کے طلبگار ہیں، دین کے اصول نہیں ہیں۔ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔